دا کم کسان چې په سونګز باندې ویډیوګانو جوړي یا ډانس وغیرہ باندې ویډیوګانو جوړي، هغوی ته زما ډېر عاجزانه درخواست دی چې یاره تاسو ډېر په غلط روان یې یار، ځکه چې ستا ته دا کومه ویډیو جوړه کړې دا هسې هم تا ګناه وګټله، او دا ویډیو چې څومره مخکې ځي دا به هغې ګناهونه میلاویږي، او د مر خو هېڅ پته نه لګي که سبا دې سترګې پټې شوې او قبر کې پروت دی نو هم ته د هغې هغه ګناه ته در رسي، د هغه ویډیو ګناه به تا ته در رسي. نو دې لپاره داسې ویډیوګانې جوړه کړې چې سبا ته قبر کې پروت دی چې تا ته خیر در رسي. کبھی کبھی میٹھی باتیں کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جو لوگ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر چہرے پر دانے ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ میں خود بھی کرتا ہوں. تو ہر فرض نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، یہ آپ نے اکٹھے ہو کر 99 دفعہ پڑھنے ہیں، مطلب 33 مرتبہ آتے ہیں ہر ایک، تو 99 دفعہ پڑھنے ہیں، پھر آخر میں درود شریف پڑھنی ہے. تو اس سے آپ کے چہرے کے دانے بھی ختم ہوں گے اور آپ کے چہرے پہ نور بھی آئے گا، یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو. بہت سے لوگ اولاد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائے. تو وظیفہ یہ ہے کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو یہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور یہ حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا تھی. زندگی ایسے جیو اگر کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور اگر کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہ روئے. اکثر ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا عاجزی سے دعا مانگتا ہے، اس کو اللہ کو یہ بہت پسند ہے، یہ انسان کی عاجزی بہت پسند ہے، تو اس لیے وہ دعا قبول نہیں کرتا جلدی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے جتنا، اور عاجزی سے مانگنی چاہیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو بعض ٹائم اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ خوش ہو جایا کریں کہ اللہ کو ہماری دعائیں بہت پسند آتی ہے، اس لیے وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں، دنیا، شیطان اور نفس. تو لہٰذا دنیا سے بے رغبتی کر کے بچو، شیطان سے اس کے مخالفت جاؤ تو بچو، اور نفس اپنے خواہشات پر کنٹرول کر کے بچو. اگر ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ میں 1 ہفتے بعد مروں گا تو وہ 1 ہفتے میں کیا کرے گا؟ صرف نیک اعمال ہی کرے گا، تہجد پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، کیونکہ اس کے پاس صرف 1 ہفتے کا ٹائم ہے. لیکن ہمیں کل کا بھی پتہ نہیں ہے اور ہم اتنے غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے. نماز کا چھوٹ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بہت بڑا نقصان ہے، لیکن آج کل ہم سے نماز چھوٹ بھی جاتی ہے اور ہمیں فکر بھی نہیں رہتی کہ یار ہم سے نماز چھوٹ گئی ہے. اور وہ صحابہ کرام کا دور جب میں یاد کرتا ہوں کہ ان سے تہجد بھی چھوٹ جاتی تھی تو وہ ایک دن رویا کرتے تھے، 2 دن رویا کرتے تھے. تو اس لیے ان پر غور کرنا چاہیے اور نماز کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تمہیں نہیں بولتا. سوچنے کی بات ہے نا. جب آپ کسی کے اچائی کے لیے سوچتے ہو اور چاہتے ہو کہ کسی دوسرے انسان کو خیر مل جائے تو وہی خیر اور وہی اچائی لوٹ کر آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کو ملتی ہے. لیکن آپ جب کبھی کسی دوسرے مسلمان کے لیے شر ڈھونڈتے ہو اور اسے تکلیف دینا چاہتے ہو تو وہی شر اور تکلیف آ کے آپ کو پہنچتی ہے. تو اس لیے کسی مسلمان کو بھی تکلیف اور شر نہیں دینا چاہیے بلکہ خیر اور اچائی دینی چاہیے، تو وہی خیر اور اچائی آپ کے پاس دوبارہ آئے گی. هر ښځه عزتمند دی، که یقین دې نه راځي نو خپلې مور ته وګوره څومره عزتمنده ده. یاره یو ښځه هم خپل عزت نه خرابوي او نه خپل عزت خرڅوي. که دا مور وي نو دا جنت دی، که ښځه وي نو دا ډېر ښه همسفر دی، او که خور وي نو دا د زړه سر دی. جب ایک چھوٹا بچہ روتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے بچے کی رونے کی آواز ہے. اور وہ ہمارا رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے،
تو وہ جب ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ ہماری آواز نہیں سنے گا، جب ہم اپنی فریاد کریں گے تو وہ ہماری فریاد نہیں سنے گا۔ تو اس لیے اپنے رب سے سارے فیصلے کرنے چاہیے اور اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ انسان تمام عمر 3 چیزوں کی خاطر محنت کرتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو، میرا مکان اچھا ہو اور میرا لباس اچھا ہو، لیکن فوت ہوتے ہی یہ تینوں چیزیں بدل جاتی ہے۔ نام اس کا مرحوم رکھا جاتا ہے، لباس اسے کفن پہنایا جاتا ہے اور مکان اس کی قبر ہو جاتی ہے۔ تو اے انسان، تجھے کس چیز میں غرور میں ڈالا ہے اور تو کس لیے غرور کرتا ہے؟ ہر شخص اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں، تو اس لیے انسانیت نہیں ہے۔ اور انسانیت کہتے بھی اسے ہے کہ آپ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی سوچیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی سوچنا چاہیے اور ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تو اسے انسانیت کہتے ہیں۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی رنگ لاتا ہے، لیکن صبر کے رنگ سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کے رنگ زندگی کے ہر محبت کو نگل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانے کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ کسی بندے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہر بندے سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت نظر آتی ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت نظر نہیں آتی۔ سردار دو جہان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں فرض نماز پڑھ چکے تو کچھ نفل نماز گھر میں بھی جا کر پڑھا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب تمہارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل گھر میں پڑھا کریں، اس طرح فرض نماز مسجد میں پڑھے تو گھر میں آ کر سنت بھی پڑھے، تاکہ ہمارا گھر بھی ان چیزوں سے آباد رہے، نمازوں سے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عورتیں جن کا نصیب بند ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے عمل یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 1111 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو پڑھنا ہے، اور اول آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی، تو وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 11 دن یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سجدے میں، اس کے بعد مطلب عمل کرنے کے بعد سجدے میں گر جائے اور اللہ سے دعائیں کرے، تو انشاءاللہ بہت اچھا اور بہترین رشتہ آئے گا اور ان کا نصیب بھی کھل جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس پر جادو اثر نہ کرے یا اس پر جادو ہوا ہے، تو یہ مذکورہ آیات لکھ کر بازو پر باندھے، اس پر کبھی بھی جادو اثر نہ کرے گا۔ وہ مذکورہ آیات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ میاں بیوی کے درمیان محبت لانے کے لیے سورۃ فاتحہ 21 بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر دیں، پھر وہ میٹھی چیز کچھ دن تک بیوی کو بھی کھلایا جائے اور اس کے شوہر کو بھی کھلایا جائے، تو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ان کے درمیان محبت آ جائے گی۔ وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر یا اللہ یا رحمان مغرب کی نماز تک پڑھتا رہے، پھر اس کے بعد دعا میں جو بھی چیز مانگے گا اللہ اسے عطا کریں گے۔ اکثر آج کل دل پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ اول میں درود شریف پڑھے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 500 دفعہ دن میں پڑھا کرے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھا کرے، تو اس سے آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ رزق کی تنگی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا رزق اوسع ہو جائے اور تنگی دور ہو جائے، تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے یہ 2 کلمات پڑھنے ہوں گے، یا غنیو یا فتاحو۔ یا غنیو آپ نے 1060 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور یا فتاحو 479 دفعہ پڑھنا ہوگا، اور اس کے اول آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اپنے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ رزق میں فراخی آئے گی اور تنگی دور ہوگی۔ سنو میری بہنوں، اگر کبھی محبت اور عزت دونوں میں ایک کو چننا پڑے تو عزت چن لینا، کیونکہ کوئی ہوئی محبت کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، مگر کوئی ہوئی عزت کبھی ہی نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے
کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو اس لیے آج جمعے کا دن بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرے، کیونکہ جمعے کے دن ہمارا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی توڑے سے لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ آپ کے ساتھ باقی رہے گا۔ اسی طرح کبھی بھی توڑے سے مشقت کے ڈر سے نیک عمل مت چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی اور نیک عمل آپ کے ساتھ باقی رہے گا۔ اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، تم دوپٹہ کیوں نہیں لیتے؟ اور اگر دوپٹہ لیتے ہو تو سر پر کیوں نہیں رکھتے؟ کیا تم ہوا کی بیٹی نہیں ہو؟ کیا تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سمجھدار ہو؟ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں رحم دلی، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو، اسے انسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنا دے۔ رشتے معصوم پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائیں گے، اگر نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائیں گے، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائیں گے۔ جس شخص کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو اور وہ تیز کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت کریمہ 3 بار پڑھا کرے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور اس طرح پوروں پر دم کر کے اس طرح آنکھوں پر پھیر دے تو انشاءاللہ آنکھوں کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا حافظہ تیز ہو جائے اور اس میں قوت آ جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ بد نظری نہ کیا کریں۔ دوسری آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر اس طرح 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا قوی 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد، انشاءاللہ حافظہ تیز ہوگا۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتی ہے، اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان کرتی ہے، اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتی، اچھی لڑکیاں غیر محرم سے بات نہیں کرتی۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا در، جس کسی کو یہ 2 نعمتیں مل گئی تو اس کو دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں مل گئی، کیونکہ اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان گناہ نہیں کرے گا، اور اللہ کا در ہوگا تو انسان جو اللہ سے مانگے گا وہ اللہ عطا کرے گا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا، لیکن جب لوگ پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، یہی اخلاص ہے اللہ کے ساتھ۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آپ سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، لیکن لوگ کسی بھی صورت پر آپ سے آپ کا نصیب نہیں چھین سکتے، کیونکہ نصیب اللہ نے لکھا ہے، اور جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو پہنچتا ہی رہے گا۔ تو اس لیے اپنے نصیب پر صبر کرے اور جو آپ کے نصیب میں ہے اس پر یقین کرے۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات ہی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے دل کی باتیں اللہ سے کیا کرے، دنیا والوں سے نہیں، کیونکہ دنیا والے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے یار۔ ایک طرف لمبی لمبی امیدیں اور ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت، موازنہ آپ خود کر لے۔ جس صاحب پر قرض ہو اور وہ قرض ادا نہیں ہو رہا تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ یا مغنی یا مغنی، 1100 مرتبہ یہ پڑھا کرے، اور اول آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کرے تو انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اور کسی کو روزگار نہیں مل رہا یا ملازمت نہیں مل رہی تو وہ ہر نماز کے بعد 72 مرتبہ یا باسطو پڑھا کرے، انشاءاللہ ان کو ملازمت مل جائے گی
اور ان کا کام بھی روانہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں خدا پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ السلام علیکم۔ اگر اتنی لمبی راتوں کے باوجود بھی فجر کی نماز کی توفیق نہیں ملتی تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قابل نہیں کہ ہم انہیں ناراض کریں۔ پوچھا گیا کہ جنت کے بارے میں ایسا کچھ بتاؤ کہ شوق پیدا ہو، تو فرمایا گیا کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اکثر لوگ پسند کی شادی کے لیے وظیفہ پوچھ رہے ہیں، تو پسند کی شادی کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھا کرے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور اول آخر میں درود ابراہیم پڑھا کرے اور 11 مرتبہ یہ کلمات، تو انشاءاللہ پسند کی شادی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے اور یہ درود 80 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور وہ درود یہ ہے، ذرا غور سے سنیں، اللہم صلی علی محمد النبی امیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے عمل یہ ہے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم السجدہ یہ تلاوت کیا کرے، تو انشاءاللہ قبر کے عذاب نہیں ملے گا اس شخص کو، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر رات کو تبارک الذی پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ امتحان میں کامیابی کے لیے اور ہر قسم حاجات کے لیے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو یہ دعا آپ نے صبح کے ٹائم 7 مرتبہ پڑھنی ہوگی اور شام کے وقت 7 مرتبہ پڑھنی ہوگی، اور وہ دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اپنی تکلیف سہ لینا اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا یہ بھی عبادت ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی اور کو بالکل تکلیف نہ دے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا کرم ہے، تو اس لیے کسی کو بھی نیچی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ابو بکر عمر جنتی جنتی، ابو بکر عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ جمعرات یعنی شب جمعہ کے دن پاک صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر یہ عمل کرے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اور نفل کے بعد 1000 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے اور 1000 مرتبہ درود ابراہیمی، تو انشاءاللہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو لوگوں سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہو میاں بیوی کے درمیان یا کسی اور کے درمیان، تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کھانے کی چیزوں پر دم کرے، وہ سب کھایا کرے، تو انشاءاللہ ان کے درمیان جھگڑے وغیرہ ختم ہوں گے اور اتفاق آئے گا۔ اور وہ آیت کریمہ یہ ہے، ذرا غور سے سنیں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ تو یہ پڑھ کر کھانے کی چیزوں پر دم کیا کرے اور سب کو کھلایا کرے، انشاءاللہ جھگڑے ختم ہوں گے اور اتفاق آئے گا۔ ہمیں ماحول نے ایک ذہن دیا، ماں باپ نے ایک ذہن بنایا کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، کہ جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اسی سوچ کو اور اسی ذہن کو ہم لے کر ہم پیسہ کماتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ ذہن یہی بنا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، کہ جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ یہ سوچ اسلام کی بالکل خراب ہے۔ اگر آپ پیچھے جاؤ صحابہ کرام کو دیکھو تو صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پیسے وغیرہ نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایمان تھا، تو اللہ نے کتنا بڑا مقام ان لوگوں کو دیا۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ پیسہ یہ دنیا تک خاص ہے۔ اگر آپ سو گئے، آپ مر گئے
اور آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ اللہ کو تمام پیسے دے دو کہ اللہ مجھے ایک نیکی دے دو، تو اللہ آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا. لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہوگا تو اللہ بہت کچھ دے گا. تو اس لیے یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ غلط سوچ ہے. انسان اگر سیکھنا چاہے تو دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر بھی سیکھ سکتا ہے، اور اگر سیکھنا نہ چاہے تو خود 1000 غلطیاں کر کے بھی نہیں سیکھتا. سمجھداری کی باتیں دو قسم کے لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جو زیادہ عمر والے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جنہوں نے کم عمری میں بہت زیادہ تکالیف دیکھی ہو. جن لوگوں کے بال گر رہے ہیں یا بال لمبے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ وہ کسی کاغذ پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس لکھ دیں، اور اس کے بعد یہ دعا لکھ دیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو یہ لکھ کر پانی میں ڈال لے، اور تاکہ پانی میں حل ہو جائے. جب پانی میں حل ہو جائے تو پھر اسی پانی سے اپنے سر کے بال کو دھوئے، تو انشاءاللہ نہ گریں گے اور انشاءاللہ لمبے بھی ہوں گے. منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے. تو اس لیے غرور کو چھوڑو اور عاجزی سیکھ لو. کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. اگر جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر درد ہو اس جگہ پر اپنے ہاتھ رکھنا ہوگا، اور 3 بار یہ آیت کریمہ پڑھنا ہوگا. اور وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور یہ آپ نے دن میں 2 بار پڑھنا ہوگا اور دم کرنا ہوگا، اور اسی جگہ پر ہاتھ رکھنا ہوگا جس جگہ پر درد ہو، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں درد ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار والے دن پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر والے دن درختوں کو پیدا کیا، منگل والے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، بدھ والے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات والے دن چوپایوں کو پیدا کیا، اور جمعہ والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حسد کیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا یہ حسد ہے. بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہترین نیت کے حامی ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے کام اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے، اور جن لوگوں کے کام اللہ تعالیٰ سنوارے تو پھر ان سے کون بگاڑ سکتا ہے.